آج کی آیت۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کے کلام کے سننے کا قحط۔ آموس 8 باب 11 آیت۔ عزیزو، انسانی زندگی خوشی اور غمی سے عبارت ہے۔ اس میں خالق خدا کی بڑی حکمت ہے۔ دیکھیں نا، اگر تو زندگی میں خوشی کا موسم ہی سدا بہار رہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم خوشی دینے والے کو ہر وقت یاد رکھیں؟ نہیں نا۔ اس لیے غم کی گھنگھور گھٹاؤں کا زندگی میں آنا نہایت ضروری ہے۔ بلا شبہ ہماری فکر پریشانی کی بنیادی وجہ ہماری خوراک ہے، جو ہماری ضرورت بھی ہے۔ ظاہری بات ہے، دن بھر کے کام کاج کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت کے لیے اچھی غذا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں خوراک جیسی اہم موضوع کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا اور کہا، اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے۔ انہوں نے پرندوں، کیڑوں، چوپایوں کی مثالیں دیں کہ دیکھو، یہ نہ کچھ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، اور نہ ہی کچھ جمع کرتے ہیں، پھر بھی بھوکے نہیں رہتے۔ عزیزو، اتنی تسلی کے باوجود ہم انسان ہیں کہ پھر بھی کھانے پینے کی فکر سے باز نہیں رہتے، جبکہ اس کا اختیار خالق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے نا، وہ مے نہ برسائے تو پیداوار نہیں تو خوراک کہاں؟ تو پھر خوراک کے بارے میں ہماری فکر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ عزیزو، خوراک کے دستیاب نہ ہونے ہی کو کال یا قحط کے دن کہتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں کال کے دنوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں قابل ذکر ایلیا نبی کے دور کے 3.5 سالوں کا قحط ہے، جو اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کی سزا تھی۔ اس کے علاوہ ملک کنعان کا 7 برس کا کال بھی قابل ذکر ہے، مگر خدا کی طرف سے پہلے ہی اس کی آگاہی دی گئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا کہ خدا نے اپنے بندہ یوسف کو ملک مصر میں سرفرازی دی۔ میرے عزیزو، ذرا سوچتے ہیں، اگر آج کے دور میں ایسا کال پڑ جائے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگرچہ کال کی طرح کے چھوٹے موٹے جھٹکے تو آتے ہی رہتے ہیں، جس سے ہم سبق کم ہی سیکھتے ہیں، مگر اپنی تدبیروں سے اس آفت سے نبرد آزما ہونے کی کوشش بھی ضرور کرتے ہیں۔ مثلا کسی وقت یہ پتہ چل جائے کہ فلاں چیز اگلے 2 مہینے میں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگی، تو ہر کوئی اس کا ذخیرہ کرنے کی تگ و دو میں ہوگا۔ کچھ مذائقہ نہیں، ہر ذی شعور کو اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق اپنے لیے ذخیرہ اندازی کا عمل عقل مندی کی دلیل ہے، جس کی تصدیق سلیمان بادشاہ نے اپنی حکمت کی کتاب امثال میں بھی کی اور کہا، آئے کاہل، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روش پر غور کر اور دانشمند بن، جس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظم اور نہ ہی کوئی حاکم ہے۔ وہ فصل کے کٹتے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے، اور گرمیوں کے موسم میں اسے خوراک کی کمی نہیں ہوتی۔ گویا وہ اچھے موسم میں بر وقت جمع شدہ ذخیرے کی بدولت اپنے گرمیوں کے ایک مشکل وقت میں بھی آسودہ رہتی ہے۔ عزیزو، چلیے، یہ تو ہو گیا کال کے دنوں میں کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کرنا، جو عقل مندی کی دلیل ہے۔ مگر ساتھیوں، پرانے عہد نامے میں ہی ایک اور نہایت خوفناک کال کا ذکر بھی ملتا ہے، جو آموس نبی نے الہی تحریک سے ہمیں بتا دیا اور کہا، خداوند فرماتا ہے کہ میں اس ملک میں کال ڈالوں گا۔ یہ پانی کی پیاس اور روٹی کا قحط نہیں، بلکہ خداوند کے کلام سننے کا قحط ہے۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ عزیزو، قحط کے اس خبر کے بارے میں ہمیں کس قدر خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ یقیناً اب ہماری فکروں کے سارے دھارے اس قحط کی طرف ہونے چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے قحط سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور ہم خدا کے کلام کا ذخیرہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، داؤد نبی نے اپنے زبور میں تحریر کیا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم خدا کے کلام کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا دماغ خالق خدا کا عطا کردہ ایسا عضو ہے جس میں بہت کچھ سما سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بڑی سنجیدگی سے خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے محفوظ کرنا ہے، تاکہ کلام کے قحط کے دنوں میں اپنی آزمائشوں اور مشکل میں اپنے ازلی دشمن کے ہر حربے پر کلام کے ذریعے غلبہ پا سکیں۔
عزیزو، آج کے دن ہم سب کے لیے خداوند کا خاص پیغام ہے کہ خدا کے زندہ کلام کے بارے میں ہماری فکر آج ہی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور سیکھیں، اور اس کا اتنا ذخیرہ کر لیں کہ مشکل وقت میں ہم اپنی روحانی زندگی میں بھی سیر اور آسودہ رہیں۔ آئیے دعا کریں۔ آئے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہر طرح ہماری فکر کرتا اور خیال رکھتا ہے۔ تو نے خوراک کے قحط میں اپنے لوگوں کو سنبھالا اور کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ تو نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے طالبوں کو کسی نعمت کا محتاج نہ رکھا۔ اے باپ، اپنے کلام کے قحط کے لیے بھی اپنے لوگوں کو تیار کر، ہماری مدد کر کے ہم تیرے کلام کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر سکیں، تاکہ قحط کے دنوں میں ہم اپنے ازلی دشمن ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع کے قدرت اور جلالی نام سے، آمین۔